السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت و ہوں گے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو معلوم ہے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب اور اس طرح جاوید اختر صاحب کے درمیان جو دہلی میں 20 دسمبر کو ڈیبیٹ ہوا تھا، یہ ڈیبیٹ پر امن رہا الحمدللہ۔ اور اس ڈیبیٹ کے بعد بہت سارے جتنی بھی اللہ کو انکار کرنے والے تھے، جتنی بھی ایتھیسٹ تھے، تماموں کا چکا جام ہو گیا اور بولتے بند کر دیا گیا۔ اور دوسری چیز یہ بھی بات سامنے آئی کہ آج جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا اور مشہور و معروف کیا جا رہا تھا کہ علماء کو اور مدرسے کے طالب علم کو انگلش نہیں آتی ہے، بھائی بڑے بڑے نتو خیرے وہاں پر مفتی شمائل ندوی صاحب سامنے چپی ساتھ کیے، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں پر بتانا یہ ہے کہ ان تمام پروگرام کے بعد، ڈیبیٹ سے فارغ ہونے کے بعد، قریب ملک سے ایک انعام آتا ہے جو بہت ہی بھاری اور بہت ہی بڑا انعام، 1 کروڑ کا انعام دیا گیا۔ لیکن مفتی شمائل ندوی صاحب نے اس انعام کے بارے میں کیا بتائے ہیں، کیا میسج دیے ہیں، انشاءاللہ اس ویڈیو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ علماء پیسے کے معاملے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز الحکیم، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ رکھنے والا ہوں جو صرف ایک شخص کی بڑائی نہیں بلکہ علماء حق کی کردار ایک روشن مثال ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں دہلی میں ایک اہم ڈیبیٹ ہوئی جس میں ایک طرف معروف شاعر و دانشور جاوید اختر صاحب تھے اور دوسرے جانب حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام مفتی شمائل ندوی صاحب داماد الرقام تشریف فرماتے۔ یہ ڈیبیٹ صرف الفاظ کی جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور دلیل، قرآن اور عقل کا ایک عظیم مظاہرہ تھا۔ ڈیبیٹ کے بعد ایک شخص اٹھتے ہیں، قریب ملک پاکستان رہنے والے ہیں، جن کا نام اسم گرامی میر خالد لانگو تھے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ مفتی صاحب کے قریب رہنے والے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خوشی اور عقیدت کے طور پر مفتی شمائل ندوی صاحب کو ایک بڑی رقم دیا جو 1 کروڑ کے بالمقابل ہے۔ تو میں اس کامیابی پر مفتی شمائل ندوی کے لیے 1 کروڑ روپیہ عطیہ کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن یہاں سے اصل کہانی اور اصل واقعہ اور اصل معذرہ شروع ہو جاتی ہے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جواب دیا۔ آج کل ہم اور آپ ہوتے تو کیا جواب دیں گے، مفتی سے کیا جواب دیں، سن لیجئے۔ مفتی صاحب نے نہایت سادگی اور عاجزی کے ساتھ فرمایا کہ بھائی، میں آپ کو عزت کرتا ہوں، میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، اور میں خوشی ہوں کہ دین کے معاملے میں مسلمان بہت آگے ہیں، لیکن مجھے یہ پیسہ نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو میرے نام کی نیت سے دیا ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر واحسن جزا، تو اسی نیت سے ہی یہ رقم غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ جملہ صرف ایک انکار نہیں تھا بلکہ علم، اخلاص اور تقوی کا اعلان تھا کہ انسان کے علم کو اور اللہ تبارک تعالیٰ سے لو لگانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت پہنچانے میں پیسے کا سودا نہیں میرے بھائی، یہ اللہ اس کا اجر دے گا، جو آگے قرآن پاک کی آیت آ رہی ہے۔ اللہ نے قرآن کیا فرماتے ہیں، اللہ رب الخود فرما وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ سورہ قصص میں فرما آیت نمبر 60 پر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ مفتی صاحب نے وقتی دنیاوی انعام کو ٹھکرا دیا، اگر ہمارے لفظ کا لات مار دیا، لیکن اللہ کے پاس رہنے والے جو اجر ہے وہ لامحدود اور ہمیشہ میں رہنے والی ہے، اور اسی کو مفتی صاحب نے ایکسپٹ کیا ہے۔ اور ایک آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کیا فرماتے ہیں، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے ہو جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کا راستے میں خرچ نہ کرو۔ یعنی نیکی کا جو کامل نیکی وہ پا جب نہیں سکتے جب تک آپ محبوب چیز نہ کر دیں۔ 1 کروڑ لات مار دینا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ خوشنودی کے لیے، یہ محبوب عمل ہے۔ 1 کروڑ انسان کی زندگی سیٹل ہونے کافی ہے۔
انسان زندگی سیٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اے مفتی صاحب نے اس رقم کو ٹھکرا دیا اور کہا غریب مسکینوں دان کر دے جائے۔ حدیث آتا ہے من تواضع للہ رفع اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی اس رقم کو نہ لینے کے عوض میں اللہ آپ کو اور مقام بلند فرمائے گا جو انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ کروڑ کیا ہے، اگر ملین بلین ٹریلین دے دیا جائے وہ مقام آپ کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا مال و دولت سے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے انعام لینے کے باوجود عاجزی اختیار کیا اور یہی عاجز اللہ کے بلندی کا سبب بنتی۔ اور ایک حدیث مبارک ہے خیر الناس انفسهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، علماء حق کا پہچان یہی ہے، اور علماء حق میں یہی فرق ہوتا ہے کہ علماء حق اور نام نہاد مشہور علماء میں کہ علماء حق دولت کے نہیں دعوت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور نام کے نہیں بلکہ نام کے قائل ہوتے ہیں، کام کے قائل ہوتے ہیں۔ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے جیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن خود انما یخشى اللہ من عباد علماء کہ اللہ سے اس کے بندوں میں حقیقی ڈرنے والے تو علماء ہوتے ہیں۔ میرے معزز اس واقعے سے ہمیں تین بڑی سبق ملتی ہے۔ علم کے ساتھ اخلاص ہو تو بات دل میں اترتی ہے۔ دین کا کام پیسے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے جو غریب کے دعا میں بن جائے۔ آخر میں اللہ تبارک دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے علماء کی قدر کرنے کی اور ان کے ساتھ اخلاص، سادگی اور تقوی کی دعا کرنے کی توفیق مرحمت پر آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔